السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والدین کی روح گھر میں کیا لینے آتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اگر لوٹتی ہے تو کس دن لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عرض کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایت بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہ بکا کرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک عمل کے ذریعے ان پر مہربانی کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے یا ان کے عذاب میں کی وجہ سے کمی ہو سکے، کسی بھی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہو سکے یا عذاب کچھ دن کے لیے ٹل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا، کیا یہ روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ دن جمعرات کا ہے، یعنی جمعے کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیک کاروں میں ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ارواح یعنی کہ روحیں جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی یہ بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک عمل کے ذریعے میرے اوپر مہربانی فرماؤ، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کی محتاج ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے یا ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکے۔ ان دعاؤں اور نیک عمل کی وجہ سے ان کے درجات میں کوئی کمی پیشی ہو سکے، ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کوئی کمی پیشی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں
اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے کوئی آیت سے پارے پڑھے جائیں۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو مال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی روحوں کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم کی دعائیں ہمارے پاس نورانی رواج کی صورت میں پہنچتی ہیں، ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کہی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی، یعنی کہ روح کے وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت سناتے ہیں جن سے روح کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے، جس سے آپ یہ جان پائیں گے۔ حضرت سعد بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہتا ہے دل وہاں چلی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے کہ جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا جوت شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اس طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے کہ جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے ایصال ثواب کے کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی پیشی اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے، ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک عمل کے ذریعے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور نیک عمل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔